خداوند یسوع مسیح کے عظیم و بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم خدا کے خادم ایونجلسٹ مائیکل جو موسیٰ لین سے آئے ہیں اور ہمارے درمیان ہیں، آج ہم ان سے خداوند کے کلام کے بارے میں سیکھیں گے کہ خداوند کے ہتھیار اور خداوند سے ہر وقت کیسے یعنی کہ دعا کرنی چاہیے ہمیں، وہ خداوند نے ہمیں کون کون سے ہتھیار دیے ہیں ان کے بارے میں آج ہم سیکھیں گے۔ آئیے میں اور آپ ہم سب مل کے خداوند کے عظیم خادم ایونجلسٹ مائیکل سے یہ سیکھتے ہیں۔ خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ آگے مقصد بھی بیان کیا گیا ہے، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ ابلیس کے منصوبوں کا مقابلہ کر سکو اور قائم رہ سکو۔ کلام خدا کی پہلی آیت میں لکھا ہے، غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو۔ ہم ایمانداروں کو پہلی چیز مضبوط بننے کی ضرورت ہے، اور کس میں مضبوط بننا ہے؟ خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں۔ روحانی جنگ، اور روحانی جنگ کے لیے مجھے پہلی بات اور آپ کو پہلی بات جو کلام خدا میں سے سیکھنے کو ملتی ہے کہ خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بننا ہے۔ یہ ایک جنگ کے تعلق سے بات کی گئی ہے، روحانی جنگ، اور کلام خدا میں لکھا ہے وہ جنگ خون اور گوشت کی جنگ نہیں ہے، بلکہ ابلیس کے ساتھ جنگ ہے، شریر کے ساتھ جنگ ہے، اور اس کا مقام بھی لکھا ہے کہ وہ آسمان کی ویرانیوں میں رہتا ہے، اس کے ساتھ ایمانداروں کی جنگ ہے۔ اور جنگ کے لیے پہلی چیز ہمیں خدا میں اور اس کے زور میں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز کہ ہم نے وہ سارے ہتھیار، خدا کے کلام میں لکھا ہے سب ہتھیار کو ایمانداروں کو باندھنے کی ضرورت ہے۔ آمین۔ خدا کے سب ہتھیار، پہلی چیز جو سیکھنے کی ضرورت ہے، خدا کے زور میں، خدا کے زور میں، خدا کی قدرت کے زور میں مجھے اور آپ کو مضبوط بننا ہے۔ میں اور آپ اپنی عقل، اپنی ایجوکیشن، اپنی حکمت عملی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہمیں زور قوت پانی ہے تو کہاں سے پانی ہے؟ خداوند کے زور میں ہمیں مضبوط بننے کی ضرورت ہے۔ آپ ایک سپاہی کو، آپ سب نے جنگیں دیکھی ہوں گی ٹی وی پر، ایک سپاہی کو آپ جدید ترین اسلحہ دے دیں، لیکن اگر وہ سپاہی سہما ہوا ہو، ڈرا ہوا ہو، تو اس کو اس اسلحے سے کوئی فائدہ ہوگا؟ یا وہ سپاہی تیار ہی نہ ہو تو اس کو کچھ فائدہ ہوگا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایماندار حالت جنگ میں ہے۔ پالوس رسول فرماتے ہیں کہ، اور یہ ایک ایسی جنگ ہے جو مسلسل کئی سالوں سے جاری ہے، اور اس جنگ میں فتح یابی کے لیے پہلی بات خداوند کے زور میں مضبوط بننا ہے، دلیری پانی ہے، اور سب ہتھیاروں کو جانچنا ہے اور ان کو استعمال بھی کرنا ہے۔ کلام خدا میں لکھا ہے کہ یہ ہتھیار کس کے ہتھیار ہیں؟ پہلی بات خدا کے ہتھیار ہیں، دوسری بات روحانی ہتھیار ہیں، تیسری بات پاورفل ہتھیار ہیں، اور چوتھی اور پانچویں بات سیکھنے کی یہ ہے کہ یہ ہتھیار ایمانداروں کے لیے ہیں، ہر کسی کے لیے نہیں، ایمانداروں کے لیے، جتنوں نے خداوند کو قبول کر لیا ان کے لیے یہ ہتھیار ہیں، تاکہ وہ ان ہتھیاروں کو لیں، پہنے اور ان کا اچھے طریقے سے استعمال کرنے والے ہوں۔ کلام خدا میں لکھا ہے کہ شیر ببر کی طرح مجھے اور آپ کو پھاڑنے کو ہے۔ وہ کئی سالوں سے ایمانداروں کے پیچھے لگا ہوا ہے،
کہ ان کو, ان کے بچوں کو, چرچ کو, کلیسیوں کو کسی نہ کسی طرح شکست دے, گرائے, ان کے مقام سے نیچے گرا دے. کلام خدا میں لکھا ہے کہ میں اور آپ ان ہتھیاروں کو باندھ لیں گے, استعمال کرنا سیکھ جائیں گے تاکہ ابلیس کے منصوبوں کا مقابلہ کریں اور قائم رہ سکیں. جب دو فراقین میں جنگ ہوتی ہے تو ایک ہارتا ہے اور دوسرا قائم رہتا ہے. تو قائم رہنے سے مراد یہ ہے کہ ہم ٹھہرے رہیں اور ابلیس پر غالب آئیں. مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جب پالوس رسول پر یہ بھید کھلا تو وہ ایک قید میں تھا اور اس کے سامنے رومی سپاہی تھے, اور رومی سپاہی اسی طرح کا لباس پہنے ہوئے تھے, اسی طرح کا لباس پہنے ہوئے تھے. اور پالوس رسول سپاہی کے ان لباسوں کو دیکھتا اور خدا کی طرف سے اس پر یہ بھید آشکارا ہوا, اور اس نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ان تمام ہتھیاروں کا. کلام خدا میں جو پہلا ہتھیار مجھے اور آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے وہ کون سا ہے؟ نجات کا خود. سچائی سے کمر, بس سچائی سے اپنی کمر کس کر. پہلا ہتھیار بس سچائی سے اپنی کمر کس کر. اسے انگلش میں کہتے ہیں بیلٹ آف ٹروتھ. بیلٹ آف ٹروتھ, سچائی سے اپنی کمر کس کر. اس سپاہی نے جو بیلٹ باندھا ہوا ہے وہ ہے سچائی سے اپنی کمر کس کر. رومی حکومت یا رومی سپاہی جب ہتھیاروں کو پہنتے تھے تو ان کے لباس کیونکہ چوغوں کی طرح ہوتے تھے تو وہ سب سے پہلا ہتھیار جو باندھتے تھے وہ تھا بیلٹ. اپنی کمر پر بیلٹ باندھتے تھے تاکہ ان کے کپڑے اس بیلٹ میں محفوظ ہو جائیں. اور یہ پہلا ہتھیار ہے جو بڑا اہمیت رکھتا ہے کیونکہ پہلا ہتھیار کے ساتھ باقی دوسرے کے ہتھیار باندھے جاتے تھے. تو پہلا ہتھیار اگر مضبوط باندھا جاتا تو اس کے ساتھ دوسرے ہتھیار بھی بڑی مضبوطی سے باندھے جاتے تھے. تو پہلا ہتھیار کیا ہے؟ سچائی سے اپنی کمر کس کر. اس سے مراد ایمانداری, سچائی. ہم ایماندار لوگوں کی روحانی کمر ہے. سچائی, ایمانداری, ہم ایماندار لوگوں کی روحانی کمر کی قوت ہے. اگر یہ قوت, اگر یہ بیلٹ, سچائی کا بیلٹ, بیلٹ آف ٹروتھ ایمانداروں نے اگر مضبوطی سے باندھا ہو تو باقی ہتھیار بھی بڑے بخوبی استعمال کریں گے. پہلا ہتھیار پس سچائی سے کمر کس کر. اس سے پہلے, اس سے سیکھنے کی مراد یہ ہے کہ سچائی خدا کا کلام ہے. ایماندار لوگ اگر ان کی توجہ کلام خدا پر ہے, کلام سے واقفیت ہے, کلام کی انڈرسٹینڈنگ ہے, تو یہ ان کی روحانی قوت ہے. پہلا ہتھیار کیا ہے؟ سچائی سے اپنی کمر کس کر. اور اس سے مراد کیا ہے؟ کلام, کلام سچائی ہے, ایمانداری, سچائی. دوسری اگر آپ اس کی انٹرپریٹیشن کریں تو اس سے مراد یہ ہے کلام کے مطابق زندگی گزارنا, یعنی پاک زندگی گزارنا, بے عیب زندگی گزارنا, بے خمیری زندگی گزارنا, پاک زندگی گزارنا, گناہ سے سمجھوتا نہ کرنا, جھوٹ پر توجہ نہ دینا, جھوٹ سے دوستی نہ کرنا. سچائی ایک قوت ہے,
सच्चाई क्या है? कुव्वत है। और सच्चाई खुदा की जात का एक खासा है। सच्चाई खुदा की जात का एक खासा है। इंग्लिश में से कहते हैं सच्चाई खुदा की जात का एट्रीब्यूट है। जिस तरह हम इंसान एक दूसरे के कहते हैं तेरे चे ए खूबी है, सच्चाई खुदा की जात का एक खासा है। क्योंकि ज़बूर 91 उसकी 4थी आयत में जब आप पढ़ते तो वहां लिखा है उसकी सच्चाई ढाल और सिपर है। और ज़बूर 51 में लिखा है कि वो बातन की सच्चाई को पसंद करता है। ईमानदार लोग जैसे बाहर नजर आते हैं, जैसे चर्चिज में नजर आते हैं, वैसे ही उनकी फैमिली में उनका गुजर बसर है। तो वो सच्चाई पर चलने वाले लोग हैं। सच्चाई से मुराद क्या है? ईमानदारी, सच्चाई, कलाम से वाकफियत और कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारना, ये सच्चाई है। झूठ के साथ समझौता ना करना। और सच्चाई का मुतजाद क्या है? ऑपोजिट क्या है? सच्चाई का ऑपोजिट क्या है? झूठ। मैंने कहा कि सच्चाई खुदा की जात का खासा है। और कलाम खुदा में यीशु मसीह ने कहा कि तुम सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। तो झूठ किसकी जात का खासा है? इब्लीस की जात का खासा है। और झूठों का बाप किसको कहा गया है? इब्लीस को। जब कोई गुनाह करता है, जब कोई भी गुनाह करता है तो इब्लीस उसे अपना हथियार देता है। और वो इब्लीस का हथियार क्या है? झूठ। और हम झूठ बोलते अपनी जिंदगी तबाह कर लेते हैं। सच्चाई किसकी जात का खासा है? खुदा की जात का खासा है। और झूठ किसकी जात का खासा है? और झूठों का बाप किसको कहा गया है? इब्लीस को। अगर हम बाकी अदम में चले जाएं कि इब्लीस को झूठों का बाप क्यों कहा जाता है, तो उसने सबसे पहला झूठ आदम और हवा के साथ बोला। नहीं तुम नहीं मरोगे, बल्कि तुम खुदा की मानिंद हो जाओगे। यही कहा था ना, ये सच है। झूठ बोल रहा था ना, इब्लीस ने झूठ बोला आदम और हवा से कि तुम हरगिज नहीं मरोगे, बल्कि खुदा की मानिंद हो जाओगे। और आदम और हवा ने इस झूठ के आगे अपने घुटने टेक दिए। हालांकि उनको सच्चाई, वो जानते थे कि वो तो पहले से ही खुदा की मानी यानी खुदा की शबीह पर थे, लेकिन वो इस सच्चाई को भूल गए और उन्होंने इब्लीस के इस झूठी बात पर तवज्जो किया, ध्यान लगाया। और इब्लीस जब भी गुनाह आपसे करवाता है या आप गुनाह में गिर जाते हैं ना, तो इब्लीस आपको कवरिंग के लिए हथियार भी देता है। और वो सबसे बड़ा हथियार इब्लीस का जो है वो है झूठ। और फिर उनको कहा कि उन्होंने देखा कि हम नंगे हैं, उन्होंने अपने इस झूठ को छुपाने के लिए, इस गुनाह को छुपाने के लिए अंजीर के पत्तों को सीना शुरू किया और एक दूसरे पर इल्जाम तराशी भी शुरू कर दी। नहीं मैंने नहीं किया, इसने किया था। उसने कहा नहीं मैंने गुनाह नहीं किया, इसने कहा था। तो कहने का मतलब यह है कि ईमानदार की रूहानी कमर का जोर कलाम खुदा है, सच्चाई है। कलाम पर तवज्जो करना और ना सिर्फ तवज्जो करना बल्कि अपनी जिंदगी को कलाम के मुताबिक गुजारना, ये है सच्चाई से अपनी कमर कसकर। सच्चाई से अपनी कमर कसकर। जब मैं और आप गुनाह में गिर जाते हैं, जब ईमानदार भी गुनाह में अगर गिर जाएं, तो हमें पता है कि जब हम अपने बाप के पास आते हैं तो वो अपने बेटे के लहू के वसीला से हमें ढांप लेता है, हमें पाक कर देता है। पहली चीज, पहले हथियार के बारे में हमने सीखा। पहली चीज शुरू में हमने सीखी कि हमें खुदा के जोर में कुव्वत पाना है, मजबूत बनना है। दूसरी चीज हमने पहला हथियार सीखा, सच्चाई से अपनी कमर कसकर।
اور سچائی کیا ہے؟ خدا کا کلام. نہ صرف خدا کے کلام سے واقفیت رکھنا، انڈرسٹینڈنگ رکھنا، بلکہ اس کلام کے مطابق بھی اپنی زندگی کو گزارنا، سچائی پر چلنا، سچائی پر چلنا. سچائی پر چلنے والا شخص دلیر ہوتا ہے. سچائی پر چلنے والا، میں نے شروع میں کہا سچائی ایک طاقت ہے، اور سچائی پر چلنے والا شخص دلیر ہوتا ہے. پہلا ہتھیار اگر ایماندار بڑی مضبوطی سے اپنی کمر پر باندھ لے تو یہ ہماری روحانی کمر کا زور ہے. آمین. دوسرا ہتھیار کیا ہے؟ راست بازی کا بختر. اس سپاہی کو ہم نے دیکھا کہ یہ جو بیلٹ تھا یہ اس کی سچائی کا کمر لکھا ہوا ہے. اور بختر کیا ہے؟ اس سپاہی نے ایک جیکٹ نما ہتھیار پہنا ہوا ہے جسے بختر کہا جاتا ہے. بختر ایک جیکٹ ہوتی ہے. یونانی سپاہی اس جیکٹ کو پہنتے تھے تاکہ دشمن کے تیر اس کے دل اور سینے پر نہ لگے. اور یونانیوں نے اس جیکٹ کو لکڑی اور چمڑے سے بنایا تھا، لیکن رومی حکومت نے فولاد سے اس جیکٹ کو بنایا تھا کیونکہ یہ ایک اہم ترین بدن کا اہم ترین حصہ ہوتا ہے. اور دشمن ہمیشہ، دشمن کی خواہش یہی ہوگی کہ آپ کے دل پر یا سینے پر وار کرے تاکہ آپ فوراً سے ہلاک ہو جائیں یا گر جائیں. سو دوسرا ہتھیار، پہلا ہتھیار بیلٹ، دوسرا ہتھیار جیکٹ. راست بازی کا بختر. راست بازی کا بختر پہن لے. اور راست بازی کو جب ہم پولس رسول نے بڑی بخوبی سے گلتیوں اور رومیوں میں اس کو بڑی وضاحت سے اس کو بیان کیا ہے، لیکن راست بازی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایک لیگل ٹرم ہے. جس طرح میڈیکل ٹرم ہوتی ہے نا، کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز، مطلب دل کے امراض، اسی طرح قانونی ٹرمز بھی ہوتی ہیں. لیگل ٹرمز ہے راست بازی. اور اس کا جب آپ ترجمہ کرتے ہیں تو اس کا ترجمہ پتہ ہے کیا کیا گیا ہے؟ بری کیا ہوا شخص. راست بازی کا مطلب ہے بری کیا ہوا. اور یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک عدالت ہے اور اس عدالت میں سمجھیں ہم سب بیٹھے ہیں اور کسی ایک شخص کو ہم سب آوازیں لگا رہے ہیں کہ اس نے گناہ کیا ہے، اس نے زنا کیا ہے، اسے جہنم میں پھینک دو. سب اس کے خلاف ہیں. لیکن ایک وکیل آتا اور اس کے بارے میں اس کا کیس لڑتا ہے اور اس کو بری کرتا ہے. تو راست بازی جب ہم خداوند میں آ جاتے ہیں، جب ہم یسوع کو قبول کر لیتے ہیں، یہ اس وقت کا میرا اور آپ کا سٹیٹس ہے. ہم واٹس ایپ کے سٹیٹس ڈیلی چینج کرتے ہیں نا. آج میرا سٹیٹس ہے وے گھنٹے بعد ہے، وے 2 گھنٹے بعد ہے، کل ہے ہوئے گا. تو ایک ایماندار جب مسیح میں آ جاتا ہے تو اس کا سٹیٹس، اس کی پوزیشن بدل جاتی ہے. اور اس کا سٹیٹس، اس کا پوزیشن کیا ہے کہ وہ راست بازی کا جامہ پہن لیتا ہے. اور رومیو 3 اور 5 باب میں بڑی بخوبی بیان کیا ہے کہ یہ راست بازی کس کے سبب سے ہے؟ فضل کے سبب سے ہے. ایسا نہیں کہ ہم سب بول رہے ہیں کہ یہ گناہگار ہے، یہ گناہگار ہے، اور وکیل نے آ کے کہا کہ نہیں، اس پر لگائے گئے سارے الزامات جھوٹے ہیں. مثال کے طور پر میں گناہگار ہوں اور آپ سب الزام لگا رہے ہیں اور پاسٹر امتیاز میرا کیس لڑ رہے ہیں اور انہوں نے مجھے بری کروا دیا. تو ایسا نہیں میں آؤں اور کہوں کہ ویکھیں ابھی جھوٹے الزام میرے لگا رہے سن. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے پر اور آپ پر جو راست بازی کا جامہ ہے یہ ہماری اپنی حکمت، ہماری اپنی عقل سوچ کے وسیلہ سے نہیں، بلکہ کس کی وجہ سے ہے؟ یسوع کی وجہ سے ہے. فضل کی وجہ سے یہ راست بازی ہے.
सो रास्तबाजी का बख्तर से मुराद ये है कि जब मैं और आप मसीह में आ जाते हैं, गुनाह से किनारा कशी करते हैं, अपनी पुरानी जिंदगी को तर्क करते हैं और किसको कबूल करते हैं? यीशु को कबूल कर लेते हैं। तो यीशु के पास जब आते हैं, यीशु के लहू में आ जाते हैं, तो रास्तबाजी का जामा मेरे पर और आप पर आ जाता है। तब हम रास्तबाजी का बख्तर पहन लेते हैं। ये ऐसे ही है जैसे ये कहानी आपने पहले भी सुनी होगी कि दो भाई थे, एक भाई ने एक खून कर दिया और उस खून के सारे छींटे उसके कपड़ों पर थी और पुलिस उसके पीछे थी और वो भागता हुआ अपने घर गया। घर में जा छुपा, उसके बड़े भाई ने वो कपड़े खुद पहन लिए और नई पोशाक अपने भाई को दे दी। तो मुजरिम कौन हुआ? बड़ा भाई। बड़े भाई ने सजा पा ली और उसको आजाद करवा दिए। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे खुदावंद यीशु मसीह, मैं और आप लानती थे, मैं और आप गुनाहगार थे, मैं और आप जहन्नुम में जा रहे थे, लेकिन यीशु मसीह के सबब से मैं और आप आज रास्तबाजी का जामा पहन लेते हैं। आमीन, आमीन। रास्तबाजी का बख्तर। अबलीस को एक्यूजर भी कहा जाता है। एक्यूजर का मतलब है इल्जाम लगाने वाला। मुकाशवा की किताब 12वां बाब 10वीं आयत पढ़ते हैं तो कलाम खुदा में लिखा है कि अबलीस रात दिन, वो देखो सारा ही टाइम है, रात दिन एक ही तलाश में कि किस तरह आप पर, मुझ पर, हम सब पर वो इल्जाम लगाए। लेकिन रोमियो के खत में लिखा है कि खुदा के बरगज़ीदों पर कौन नालिश करेगा? खुदा के बरगज़ीदों पर कौन नालिश करेगा, यानी कि कौन मुजरिम ठहराएगा? जिसके साथ खुदा है, जिसके साथ खुदा का बेटा है, वो रास्तबाजी में है। आमीन। मार्टिन लूथर को कितने लोग जानते हैं? यकीनन आप सब जानते होंगे। जॉन आर पर्गन ने एक किताब लिखी और उसने कहा कि मार्टिन लूथर के पास एक दिन अबलीस आ गया, शैतान आ गया और कहता है कि मार्टिन लूथर, तूने ये भी गुनाह किया है, तूने ये भी गुनाह किया है, तूने ये भी गुनाह किया है, तूने ये भी गुनाह किया है। मार्टिन लूथर ने कहा कि मुझे अपनी लिस्ट चेक करवाओ। उसने लिस्ट चेक की। उसने कहा कि ये अबलीस, शैतान, सुन, ये लिस्ट अधूरी है। मैंने और भी बहुत से गुनाह किए जो तूने इस लिस्ट में नहीं लिखे। उस बुक में लिखा है कि वो फौरन चला गया और जाकर उसने उसके बचपन से लेकर अब तक जितने भी गुनाह थी सबकी लिस्ट बनाई और दोबारा मार्टिन लूथर के पास आया। उसने कहा, देख, तेरी कलीसिया नहीं जानती, तो अपनी कलीसिया में पास्टर है, खिदमत गुजारी का काम करता है, लेकिन देख, मैंने बचपन से लेकर अब तक तेरा हर गुनाह इसमें लिख लिया है। मार्टिन लूथर ने उस लिस्ट को लिया और एक लाल पेन पकड़ा और उसने उस लाल पेन से क्रॉस किया, कहा, उस पर लिखा, खुदा के बेटे का लहू मुझे हर गुनाह से पाक करता है। जब मैं और आप यीशु मसीह में आ जाते हैं, मेरा और आपका स्टेटस बदल जाता है। मेरी और आपकी पोजीशन, हमारा मेयार खुदावंद में बढ़ जाता है। हम उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं। हम रास्तबाजी का बख्तर पहन लेते हैं। 3 बातें हम सीख चुके हैं। खुदावंद के जोर में कुव्वत पानी है, उसके जोर में बढ़ना है। दूसरी चीज, हमने सच्चाई, जो कि मेरी और आपकी रूहानी कमर की कुव्वत है, और अगर कमर टूट जाए तो बंदा चल फिर नहीं सकता। इसका मतलब पहला हथियार बड़ी मजबूती से हमने बांधना है, सच्चाई से वाकिफ होना है, सच्चाई पर चलना है, कलाम पर तवज्जो करना है। दूसरा हथियार, रास्तबाजी का बख्तर, यीशु मसीह को मैंने और आपने उसमें चलना है, यीशु मसीह के साथ, और यीशु मसीह का लहू अपने बदन पर मांग लेना है। आमीन। तीसरा हथियार कौन सा है?
پاؤں میں صلح کی سلامتی کے خوشخبری کے جوتے. آپ سب جانتے ہیں کہ جوتے تیاری کو ظاہر کرتے ہیں. جوتے کس چیز کو ظاہر کرتے ہیں؟ تیاری کو. صلح، میں اور آپ اگر خداوند میں آ گئے ہیں، میں اور آپ اگر خداوند میں آ کر بچ گئے ہیں، اب میرا اور آپ کا فرض ہے کہ ہم ان جو یسوع سے نا واقف ہیں ان تک انجیل کا پیغام لے کر جائیں، یہ صلح کا پیغام لے کر جائیں کہ بیٹے نے باپ کے ساتھ ہم سب کی صلح کروا دی ہے. جوتے تیاری کو ظاہر کرتے ہیں. اور آپ کو یاد ہو یسوع مسیح نے آخری لمحات میں پاؤں بھی دھوئے تھے اور پطرس نے انکار کر دیا تھا، اور یسوع مسیح نے کہا تھا کہ اگر آج پاؤں نہ دھوئے تو میرے ساتھ نہیں. اس سے مراد حلیمی وہ تو ہے یہ، لیکن اس سے مراد یہ بھی ہے کہ خداوند نے ان کو تیار کیا کہ اب بشارت کا کام تم لوگوں نے آگے بڑھانا ہے. سو میں نے اور آپ نے اگر خداوند کو قبول کر لیا ہے تو یہ مجھ پر اور آپ پر فرض ہے کہ جو لوگ بچے ہوئے نہیں ہیں، جو لوگ اب بھی ابلیس کے ہاتھوں کچلے ہوئے ہیں اور مار کھا رہے ہیں، ہم گھر گھر میں انجیل سنائیں گے. یہ گیت بڑی خوشی سے گاتے ہیں، لیکن عملاً اس پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں یہ آپ اور خدا کی پاک ذات جانتی ہے. لیکن کلام خدا یہ کہتا ہے کہ اگر ہم نے نجات کو پہن لیا ہے، اگر ہم نے نجات کو قبول کر لیا ہے، تو ہمارے قدم اب ہر وقت اس خوشخبری کو سنانے کے لیے تیار رہیں. ویسے انجیل کیوں سنائیں ہم لوگوں کو؟ پہلی بات صلح کی تعلیم دیں. دوسری بات انجیل سنانے سے خدا کی قدرت ظاہر ہوگی. خدا کی قدرت ظاہر ہوگی تو خاندانوں میں، زندگیوں میں خدا کا کام ہوگا، لوگ خداوند کے پاس آئیں گے. ایسا ہی ہے نا؟ سو انجیل سنانا ایک شرف ہے. انجیل سنانا ایک شرف کی بات بھی ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے کتنے خوشنما ہیں وہ قدم جو خوشخبری کا پیغام سناتے ہیں. کلام خدا میں یہ بھی لکھا ہے کہ جن کے قدم خوشخبری سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں ان کے پاؤں چٹانوں پر ہیں. اور رومی سپاہی کو جب آپ دیکھیں تو ان کے شوز کے نیچے ایک کیل نما ہوتا تھا. وہ کیل اس لیے لگایا جاتا تھا کہ یہ جب چٹانوں پر جائیں یا کسی جگہ پر جائیں تو یہ پھسلے نہ، یہ سلپ نہ ہو، یہ مضبوطی سے وہاں کھڑے رہیں. تو جو لوگ کلام کو قبول کر چکے ہیں جب وہ خوشخبری کا پیغام لے کر جائیں تو مضبوطی سے ان کے قدم، ہم نے خود بھی مضبوط بننا ہے اور دوسروں کو کلام خدا کے بارے میں سکھانا ہے. مضبوطی سے ہمارے قدم ٹکے رہیں اور کلام سنانے والا فتح یابی پاتا ہے، کلام سننے والا بھی فتح یابی پاتا ہے اور اس پر عمل کرنے والا بھی. آمین. پالوس رسول کہتا ہے کہ میں قرض دار ہوں. کس کا؟ پٹھانا تھا. پالوس رسول کہتا ہے میں قرض دار ہوں. کس کا قرض دار ہوں؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے روم میں اب تک خدا کا پیغام نہیں پہنچایا، نہیں سنایا. خدا مجھے موقع دے کہ میں ان لوگوں تک بھی اس بشارت کے پیغام کو لے کر جاؤں اور یہ خوشخبری، گڈ نیوز آف پیس، ان کو سنانے والا ہوں. پہلی چیز بیلٹ، دوسری چیز جیکٹ، تیسری چیز جوتے، شوز، چوتھی چیز ایمان کی سپر. ایمان کی سپر یہ ایک شیڑ نما آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو سپر کہتے ہیں. ایمان کی سپر، ایمان کی سپر. جب اگر سپاہی کو دیکھیں ہم تو سپاہی پہلے 3 ہتھیار باندھتے تھے. بیلٹ بھی باندھا جاتا تھا، جیکٹ بھی پہنی جاتی تھی اور جوتے بھی پہنے جاتے تھے. لیکن ایمان کی سپر جسے شیلڈ کہا گیا ہے، یہ وہ ہاتھ میں رکھتے تھے
اور اس کا استعمال اس وقت کیا جاتا تھا جب جنگ کے دوران جب جنگ ہوتی تھی تو سپاہی اس شیلڈ کا استعمال کرتے تھے تاکہ دشمن کے تیر اس کو نہ لگے. سو یہ شیلڈ 4 سے 5 فٹ کی ہوتی تھی اور یہ آپ کی پوری باڈی کو پورے جسم کو پروٹیکٹ کرتی ہے, پورے جسم کو پروٹیکٹ کرتی ہے. ایمان کی سپر, ایمان کی سپر, اور کلام خدا میں اس کے آگے لکھا ہے 16ویں آیت سے, اور ان سب کے ساتھ یعنی کہ ان ہتھیاروں کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو. میں نے کہا سپاہی اس سپر کا کب استعمال کرتے تھے؟ رومی حکومت اس سچویشن کو کہتی تھی لائف اینڈ ڈیتھ سچویشن, زندگی اور موت. جب جنگ چل رہی ہے اور سپاہی اس سپر کو اگر گھر پر رکھ دے تو وہ تیروں کو بچا سکے گا اپنے آپ کو؟ نہیں. اس سپر کا استعمال کرنا جنگ کے دوران بہت ضروری تھا. اس سے آپ کی باڈی کو پروٹیکشن ملتی تھی اور آپ دشمن کے تیروں کا بخوبی ان کے حملوں کا جواب دے سکتے تھے روکنے سے, اس شیلڈ کے ذریعے سے, اس سپر کے ذریعے سے. کلام خدا کہتا ہے ایمان کی سپر, ایمان کی سپر. ایمان اندیکھی چیزوں کا نام ہے. ایمان کی مضبوطی آپ کی ایسی سپر ہے کہ ابلیس رات دن, ہم نے پڑھا نا مکاشفہ 12 باب 10 آیت میں کہ ابلیس رات دن آپ پر الزام لگانے کو تیار ہے اور وہ رات دن حملہ بھی کر رہا ہے. اس کے تیر آگ کی طرح آپ کی طرف آ رہے ہیں. آپ نے ان تیروں کا جواب کلام خدا میں لکھا ہے ایمان کی سپر سے دینا ہے. جب ہم پرانے عہد نامہ میں جاتے ہیں تو پیدائش کی کتاب اس کے 14 باب میں ایک واقعہ درج ہے. وہ یہ کہ جب ابراہیم 4 بادشاہوں کے ساتھ جنگ کرتا ہے اور وہ اپنے بھتیجے کو واپس لے کر آتا ہے, اس کا سامان وغیرہ سب لے کر آتا ہے, تو اس کے دل میں ایک ڈر ہوتا ہے, ایک خوف ہوتا ہے. آئے ہم پیدائش 15واں باب اس کی پہلی آیت پڑھیں جو کہ بڑی خوبصورت آیت ہے. ان باتوں کے بعد خداوند کا کلام رویا میں ابراہیم پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا اے ابراہیم تو مت ڈر, میں تیری سپر اور تیرا بہت بڑا اجر ہوں. آمین. ان باتوں کے بعد خداوند کا کلام رویا میں ابراہیم پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا اے ابراہیم تو مت ڈر, میں تیری سپر اور تیرا بہت بڑا اجر ہوں. میری اور آپ کی سپر خدا ہے. ایمان کی سپر, ہمارا ایمان خدا پر ہے. ایمان کی سپر, اور جس کے ساتھ خدا ہو ابلیس اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. سو ہم نے ایمان میں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. اس کے تیر دن رات میری اور آپ کی طرف آ رہے ہیں, مختلف حالات کی صورت میں, مہنگائی کی صورت میں, بھوک کی صورت میں, کال کی صورت میں, لڑائی کی صورت میں, تنگ دستی کی صورت میں. لیکن ہم نے ان تمام حالات کا مقابلہ ایمان کی سپر سے کرنا ہے. میں اور آپ اگر اپنے ایمان میں قائم رہیں گے تو ان تیروں کو ہم بجھا سکتے ہیں. اور یہ تیر کس کی طرف سے چلائے جا رہے ہیں؟ ابلیس کی طرف سے چلائے جا رہے ہیں. آمین. کتنے ہتھیار ہو گئے؟ 4. باقی کتنے ہیں؟ 2 اور ہتھیار ہیں. کون کون سے؟ نجات کا ہود اور روح کی تلوار. نجات کا ہود ایک ہیلمٹ نما ہے. ہیلمٹ سر پر لگنے والی چوٹوں سے بچا جاتا ہے, مطلب سر پہ کوئی چوٹ نہ لگا جائے.
تو سپاہی اس ہیلمٹ کو پہنتے تھے جسے خود کہتے تھے، نجات کا خود۔ پہلی سیکھنے کی بات یہ ہے کہ نجات، بغیر نجات پائے یہ مجھے اور آپ کو نہیں مل سکتا۔ دوسری بات کہ ابلیس ہمارے ذہنوں پر بھی حملہ کرتا ہے۔ ابلیس سب سے پہلے حملہ ہمارے ذہنوں پر کرتا ہے۔ اس نے آدم اور حوا کے ذہن کو ہی کہا کہ تم خدا کی مانند ہو جاؤ گے، اور ہمارے ذہنوں، ہماری سوچوں کو غلط تعلیم، بدعتی لوگوں سے، بدعتی تعلیم، جھوٹ اور پتہ نہیں کیسے اپنی تعلیموں سے ہمارے ذہنوں کو، سوچوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اگر یہ نجات کا خود میرے پاس اور آپ کے پاس ہوگا تو ہم ابلیس کے ان تیروں کا بھی جواب بڑی بخوبی سے دے سکتے ہیں۔ اور آخری ہتھیار کلام یعنی روح کی تلوار۔ سیکھنے کی بات، باقی 5 ہتھیار ڈیفینسو ہیں، یعنی کہ ان سے آپ اپنے آپ کا بچاؤ کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا؟ واحد یہ ہتھیار ہے جو ایگریسو ہے، آپ دشمن پر اٹیک کے لیے یہ آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے۔ اور کلام خدا میں اگر آپ افسیوں 6 باب آ جائیں اور اس ہتھیار کے آگے بڑی خوبصورت آیت لکھی ہے، اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو، اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے اور اسی غرض سے جاگتے رہو تاکہ سب مقدسوں کے اس واسطے بلا ناگاہ دعا کیا کرو۔ تو روح کی تلوار خدا کا کلام ہے۔ اگر میرے پاس اور آپ کے پاس خدا کا کلام ہے تو ہم کلام ہی سے ابلیس کو جواب دے سکتے ہیں۔ اب اگر ہم دیکھیں خدا یسوع مسیح کے پاس بھی ابلیس آیا، اور یسوع مسیح نے کس سے جواب دیا؟ کلام سے ہی۔ روح کی تلوار جو کہ کلام ہے لے لو۔ اب وقت ہے کہ میں اور آپ اس کلام کو دل میں بسا لیں، اور نہ صرف بسا لیں بلکہ اب اس پر عمل بھی کریں، تاکہ ہم ان ہتھیاروں کو اچھے طریقے سے باندھ لیں۔ اور یہ ہتھیار خدا نے ہمیں استعمال کرنے کے لیے دیے ہیں۔ ہم اس نئے سال میں بڑی بخوبی سے، بڑے اچھے طریقے سے ان ہتھیاروں کو جانچیں اور ان کا استعمال ابلیس کے خلاف کرنے والے ہوں، تاکہ ہم ابلیس پر غالب آئیں۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔